صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بھائی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے کی موضوع پر کچھ عرض کیا جائے. ایک بات اللہ کے تشانوں میں ذکر کی جائے جہاں بیٹھتی دیکھا ایک چھوٹا مجمع ہے. چند بچے بیٹھے ہیں، اس کو کچھ بزرگ بیٹھے ہیں. تو دفعتاً یاد آیا کہ اسلام جو ہے جب شروع ہوا پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، چند صحابہ ایمان لائے، حتیٰ کہ بدر تک کل 30,000 اصحاب. ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا صحابہ یا اصحاب کہف کی وہ جماعت چند نوجوانوں کی، انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے اللہ نے جن کو چاہا. تو بات یہ کیوں آئی؟ اس وقت یہ جو زمانہ ہے پیارے بچوں اور چھوٹے کو، لیکن بات اگر یاد رہے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے اس سے اتنا فائدہ ہوگا. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو قبول کرے. اسلام جو ہے یہ ایک زندہ دین ہے، زندہ جاوید دین ہے. یہ دین کبھی مرے گا نہیں. اسلام جو ہے ایک زندہ دین ہے. تبھی اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے 30 پارے قرآن یاد ہو جاتے ہیں، جو کہ عقلاً ناممکن ہے. عقل تو اس کو مانے بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلا رکھا ہے. تو ہر زمانے میں جیسے جیسے فتنے آئے ویسے ویسے افراد اللہ نے پیدا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ارتداد کا فتنہ آیا. بہت سے جو ہے نو مسلم تھے، وہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب اسلام بھی شاید نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جس نے اس ارتداد کو کھڑا کر دیا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام میں یہی ایک امت ہے جس نے افراد کو پیدا کیا. آپ کو پوری کرسچینٹی کی 2000 سال جو ان کی تاریخ ہے عیسائیت کی،
آپ کو چند ناموں کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جس نے عیسائیت کو سہارا دیا ہو. مارٹن لوتھر یا آگسٹائن یا اس جیسے 2-4 نام سے زیادہ آپ نام نہیں گنا سکتے ہیں جو 2000 سال میں پیدا ہوئے ہیں اور جس نے عیسائیت کو سہارا دیا. اور دوسرے مذہبوں کو بھی دیکھو تو کسی مذہب میں نہیں ملے. اور یہاں دین اسلام میں ہر موڑ پر آپ کو ایک مرد اللہ کا ایک ایسا عالم دین، عالم ربانی نظر آئے گا جس نے، اور ہر ایک آپ میں سے جو ہے تاریخ دعوت و عظیمت کو پڑھنا چاہیے. تاریخ دعوت عظیمت جو حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے، شاید 5 جلدوں میں، کہ کس طرح سے جہاں جو فتنہ ہوا اللہ نے، اور جو دین یعنی احساس نہیں کرتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے، یا جو قوم محسوس نہیں کرتی ہے وہ دین یا وہ قوم مٹ جاتی ہے. لیکن اسلام جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا بیڑا اللہ نے خود اٹھایا ہے. تو یہاں پر آج کل کی امت کا کیا فرض ہے؟ آپ جو بچے ہو، آپ جو نوجوان ہو، آپ کے لیے یعنی اہم ترین، اس کو کہتے ہیں ترجیح اول، پریارٹیز جن کو بولتے ہیں، الاہم فالاہم کے قاعدے سے کون سی چیز سب سے اہم ہے. آج کل اسلام کو اور انسانیت کو کن فتنوں کا سامنا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. جب معلوم ہوگا، احساس ہوگا، ادراک ہوگا، تب جا کے یعنی اس کے جواب دینے کا، اس فتنے کو ختم کرنے کا جو ہے کوشش شروع کی جائے. اگر معلوم ہی نہیں ہے، اتنا دنیا سے بے خبر ہے، دنیا کے فتنوں سے بے خبر ہے. دیکھو بچوں، یہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم مدرسوں میں پڑھیں گے، کسی مسجد میں امامت کریں گے، اس کی بھی ضرورت ہے. مسجدوں کو آباد کرنا، اسلام کی مسجدیں اسلام کا ایک اہم یونٹ ہے، ایک اہم اکائی ہے، ایک اہم بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے جہاں سے، اور اس کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے. کسی دین نے یہ تصور نہیں دیا. اور مسجدیں بے شعوری طور پر کون سا کام کرتی ہیں؟ عجیب و غریب نظام اللہ نے اسلام کو دیا. مسجدوں میں چاہے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں، 5 وقت ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری ان کو معلوم ہوتی ہے. کوئی اگر مسجد میں نہیں آیا، معلوم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اب معلوم کرتے ہیں بیمار ہے. اگر جن کے پاس مسجدیں نہیں ہیں ان کے پاس یہ ساری، اور معلوم ہوتا ہے کوئی پریشانی آئی تو مسجد میں مشورہ کر کے، محلے میں کچھ ہوا تو وہاں سے چندہ جمع کر کے غریبوں کی مدد کرنا، یہ کرنا، یعنی بے شمار فوائد. اب کچھ نہیں، ہر جگہ ایک مسجد قائم ہوتی ہے اور یہ دوسرے کام، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو یہ نظام جو اسلام نے دیا، تو اس اسلام کی اس بنیادی یونٹ کو، اس اکائی کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. اور اس کے علاوہ مدرسوں میں پڑھانا، یہ مدرسے تو اسلام کو زندہ رکھنے کی
اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مدرسوں سے ہی جو ہے اسلام کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو جو غلط چیزیں لوگ بدعتیں یا دوسری چیزیں رائج کرنے کی، یہاں سے علماء جواب دیتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ۔ لیکن زمانہ بہت تیز آگے جا رہا ہے۔ یہ میرے پیارے بچوں، میری بات خوب غور سے سنیں۔ ابھی آپ چھوٹے ہو مجھے معلوم، لیکن بات غور سے سنیں۔ یہ زمانہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور زمانہ آپ کو معلوم ہے، کمپیوٹرائز زمانہ ہے، .com کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اتنے وہاں سے بہت تیزی سے اسلام کے شبیہ کو، اسلام کے اصلی روح کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی مجھے اپنے عزیز بتا رہے تھے، ابھی کتابیں آئی ہیں، بظاہر نام سے مسلمان ہیں، وہ اپنے کو پروگریسو مسلمز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروگریسو مسلم۔ اور جو سچے پکے اصلی دین پر رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹریڈیشنل مسلم، روایتی مسلمان، اور اس کو ان کی زبان میں بیڈ مسلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پروگریسو والا ہے اس کو گڈ مسلم کہا جاتا ہے۔ یہ مغرب میں ایک اصطلاح بنی ہے، مغرب میں، ویسٹ میں ایک اصطلاح بنی ہے، ایک ٹرم بنی ہے۔ اب یہ گڈ مسلم ہے۔ یہ کون گڈ مسلم ہے؟ جو پروگریسو کہلاتا ہے، اور یہ جو سنتوں کی پابندی کرے گا اور دین کے اصلی حقیقت کو چمٹے رہے گا، اور اس کو کہتے ہیں غیر مسلم۔ یہ ایک اصطلاح بنائی انہوں نے۔ تو یہ حضرات جو ہیں اب کیا کہتے ہیں، ہاں جی یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ احکام قرآن ہیں، یہ اس زمانے میں، اس زمانے کے اعتبار سے نازل ہوئی، اسی زمانے میں ان کو یعنی ان کا اطلاق ہونا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی حیثیت سے کتابیں بیچتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مسلمان کی حیثیت یعنی نام کے مسلمان۔ اب یہ اس طرح کے جو فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں کا جواب کون دے دے؟ اس قسم کے بے پناہ وہاں سے فتنے آ رہے ہیں، جو امت مسلمہ میں کہ کس طرح سے یہ اپنے روایتی، ایک زمانہ جب انگریز یہاں آئے ہندوستان میں، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے دیکھا کہ ان کو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ملی، جو ان کو مدافعات ملی، جو ان کو یہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کا جو ان کے جنہوں نے ان کی زیادہ مزاحمت کی، وہ مسلمان تھے، تو وہ مسلمان تھے۔ ہندو لوگوں نے اتنی آزادی ہندوستان میں اتنا حصہ نہیں لیا ہے جتنا ہندوستان کے بڑے صغیر کے مسلمانوں نے لیا ہے۔ پھر انگریزوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، ان کا کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ تو پلان بنانے میں بڑے ماہر ہیں، یہ سازشیں کرنے میں بڑے ماہر ہیں، ان کا دماغ شاطر ہونے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرنے دو سازشیں، کرنے دو، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے حالات ایسے بنائیں گے، ان کا سارا مکر جو ہے کیا ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا چاہیے، ہم کو جب تک یہ مسلمان اس عربی نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان کا رشتہ نہ کٹ جائے، تب تک یہ سیدھا ہونے والے نہیں ہیں، ان کو ایک ہندوستانی نبی دے دو۔ یہ انگریزوں نے کہ یہ عربی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو عالمی دین ہے، تو کوئی
خاص دین تو ہے نہیں کسی جگہ، وہاں سے یہ کٹ جائیں اور یہ کیا ہوا، ان کو ایک ہندی نبی دے دو تو کیا مرزا قادیانی کو فرق کہ اب اس کو نعوذ باللہ نبی مانے اور ان کا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ رہے. اب کیا بہت کوشش لیکن ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو اس دین میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے. اللہ مانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا شاہ بخاری علیہ رحمہ اور کتنے لوگوں نے اس میں جو ہے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی جان لگا دی. ٹھیک ہے، اب وہی ذہنیت کار فرمائے کہ مسلمانوں کو قرآن سے الگ کیا جائے، مسلمانوں کو سنت سے الگ کیا جائے، مسلمانوں کو جو 1400 سال کی ہماری اساس ہے، ہماری میراث ہے، ہمارے علماء اور فقہاء نے جس پر کام کیا ہے اس سے ان کو الگ کیا جائے. ان کو جو ہمارے فقہاء نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے جو محنت کی ہے اور اس محنت کر کے اس دین کو ہمارے سامنے صاف کر کے رکھ دیا ہے، اب کوشش یہ ہو رہی ہے یہ اس سے کیا ہو جائے، کٹ جائے. پہلے تو کوشش کریں گے کہ جو علماء اس اولیاء اور علماء اس امت میں اٹھے ہیں ان سے ان کا اعتماد متزلزل ہو جائے، یہ ان کو نہ مانے. اور دوسرے سٹیپ پر پھر یہ عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائیں اور ان کو جو یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام کی تشریح یا انٹرپریٹیشن ویسا ان کو سامنے رکھا جائے. اور اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو فتنے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ بتاؤ کون دے گا؟ کون دے گا بھائی؟ یہ جواب آپ کو دینا ہے، یہ جواب اس امت کی آنے والے نسل کو دینا ہے، یہ جواب آپ کو دینا ہے. اور یہ سب سے اہم اور اعلیٰ الفاظ کو سمجھنا چاہیے. سب سے اہم اور اعلیٰ اور اہم ترین فرض جو ہے امت کا اور خاص کر نئی نسل کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں. دیکھو بچوں، روپیہ کمانا تو بہت لوگ کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی نہ زمین پر نہ آسمان پر کوئی رونے والا آپ کو ملتا ہے. اتنے کروڑوں اربوں روپے کما کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، خالی ہاتھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں جواب میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوتے. کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. ایسا اپنی زندگی کو ان ایسے کاموں میں صرف کرنا. اسی طرح سے اور دنیا میں اور بھی بہت کام ہیں اور بھی جو دوسرے کام ہیں وہ سارے کیا ہیں، فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں. اور اگر کام کر لیا، اگر سمجھ لیا کہ ہمارا کام کیا ہے تو رہتی دنیا تک اس دنیا میں بھی نام رہے گا، آخرت میں بھی نام رہے گا. اس دنیا میں بھی نام رہے گا، اس دنیا میں بھی نام رہے گا. اگر سمجھ گئے اس وقت کہ ہمارا فرض کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے، یہ جو فتنے آ رہے ہیں یہ کس زبان میں آ رہے ہیں؟ یہ انگریزی زبان میں. جب تک آپ انگریزی زبان کے ماہر نہیں ہوتے یہ فتنے آپ کے کانوں میں بھی نہیں پڑیں گے. ایسی آج پریشانی ہے ہم لوگوں کی ایسی پریشانی ہے کہ ہم لوگوں میں جو وہاں سے فتنے آ رہے ہیں امت ان سے بے خبر ہے، کیونکہ جس زبان میں وہ آ رہے ہیں یہاں سے وہ زبان سمجھنے سے قاصر ہے. اور پھر ان لوگوں کو جو جواب دیا جائے گا
ان لوگوں کو جو جواب دیا جائے گا وہ کون سی زبان سمجھیں گے؟ کون سی زبان سمجھیں گے؟ کشمیری سمجھیں گے، اردو سمجھیں گے، عربی سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ تو انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنا اور دین میں ایسی مہارت، تفسیر قرآن میں، احادیث میں، فقہ میں، تاریخ میں ہسٹری اتنی اہم ہے۔ اگر ایک طالب علم کو تاریخ عالم معلوم نہیں ہے وہ کیا طالب علم ہوا؟ اگر ایک طالب علم کو ہسٹری معلوم نہیں ہے، ہسٹری آف دا ورلڈ معلوم نہیں ہے، ادیان کی ہسٹری معلوم نہیں ہے، اقوام کی ملتوں کی ہسٹری معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک یعنی کیا کہتے ہیں آزمودہ ایک جو مقولہ ہے، ہسٹری میکس اے مین وائز، ہسٹری سے ایک انسان دانا بنتا ہے، وہ دیکھتا ہے پہلے قوموں کو کیا ہوا۔ اسی امت نے ابن خلدون کو پیدا کر دیا، اسی امت نے ابن خلدون نے ہی اور دوسرے لوگوں کو عمرانیات سکھایا، سوشالوجی سکھائی، تاریخ لکھنا سکھایا، سائنٹیفک طریقے سے تاریخ کو پیش کرنا سکھایا۔ اس کا اگر کوئی بانی ہے تو ابن خلدون ہے۔ تو لیکن ایسا عالم متبحر، ایسا عالم جس کی امت کو ضرورت ہے، جس کو امت کی ضرورت ہے، وہ 8 سال میں پیدا نہیں ہوں گے۔ سوم چارم خشتم میں حد تک نہیں ہوگا، یہ بات ابھی سے سمجھ لو، نہیں ہوگا۔ جب تک 20-30 سال تک طالب علمی کا ارادہ نہیں کرتا، لگاتار 20-30-40 سال تک طالب علمی کا ارادہ نہیں کرتا تو کوئی کام جو ہے قابل ذکر نہیں کر سکتا، اور اس امت کا جو فرض ہے آپ بچوں پر وہ آپ ادا نہیں کر پاؤ۔ ابھی یہ جو ہوتا ہے آپ کا اول دوم سوم چارم پنجم ششم سب کیا ہوتا ہے ہفتم اشتم، اس میں بہت بنیادی چیزیں آتی ہیں علم دین، بہت بیسک۔ وہ آپ تو خود سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس وقت کوئی عالم بڑے نہیں ہیں، یہ بہت بیسک چیزیں آتی ہیں، بہت بنیادی سطحی موٹی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس پر اور محنت کر کے، سال ہر سال کی محنت کر کے اللہ جس سے چاہے گا، سمجھتا ہے اللہ جس سے چاہے گا، ہاں پھر جنید بغدادی بھی پیدا ہوں گے، پھر امام رازی بھی پیدا ہوں گے، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ایک شخص جو ہے پورے عالم میں اللہ کی چیز، اللہ پتہ نہیں کس سے کام لے لے گا۔ سب ارادہ کرو کہ ہمارا جو اصلی کام اور جو کام اللہ ہم سے چاہتا ہے اور جو کام امت کو اس وقت ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے اللہ کبھی اپنے بندوں کو جو ایسا ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کا سپاہی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی تنخواہ وہاں سے آ جاتی ہے۔ آپ کو کون کھلاتا ہے؟ ڈاکٹر میں کھلاتا ہوں، ڈاکٹر بھی کھلاتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا ہم قرآن پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، اور اللہ نے جاری کر دیا رزق آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، غیب سے آتا ہے، حقیقت آتا ہے غیب سے، غیب سے آتا ہے۔ میں اتنا امیر تھوڑا ہی ہوں، اور نہ باہر سے آتا ہے، کہیں باہر سے نہیں آتا، سب یہاں لوگ کر رہے ہیں، یہیں سے آتا ہے، ہاں غیب سے آتا ہے۔ کوئی گھر میں ہوتا ہے سویا ہے، بس اس کو کھانے لگتے ہیں، جلدی آتا ہے مدرسے، مولی طیب صاحب یہ 10,000 5,000۔ ارے وہ تو گھر میں تھا، یہ کس نے وہاں سے اٹھایا، کیوں پریشان ہو گیا؟ ہاں میری فوج ہے یہاں، میرے یہ ہے، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ، جو بچہ
یہ ارادہ کرے گا کہ میں ایسا علم دین حاصل کروں گا، اور جو آج کی اصطلاح میں ضروری ہے، آج کے اس زمانے میں ضروری ہے، ایسا طالب علم بنوں گا، اور ایسی مہارت کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ ہمیشہ میں جب کہتا ہوں کسی علم کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اس کے ساتھ تقویٰ نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو. سمجھ گئے؟ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی. اب اس کے لیے کون ارادہ کرے؟ اب یہ جو اللہ والے ارادہ تشکیل کرتے ہیں، ارادہ کرو بھائی اللہ قبول کرے بھائی، ہاں بھائی اللہ قبول کرے بھائی. اب کون بچے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنے لیے ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمیشہ طالب علم رکھنا. میں اپنے لیے ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے ہمیشہ طالب علم رکھنا. اور طالب علم ہی میں سکون بھی ہے، اور طالب علم ہی میں خیر بھی ہے. اب یہ ہمیشہ کی طالب علم کے لیے کون ارادہ کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. چھوڑی تو یہ سب نوٹ ہو رہا ہے اوپر سے. کون ہاتھ اٹھاتا ہے آدھا، اور کون اٹھاتا ہے پورا. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. خیر سے انتظام کرے، دنیا کی ہر پریشانی کو دور کرے، دنیا کی پریشانیوں سے فتنوں سے ایسی حفاظت کرے کہ یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع نصیب کرے. اللہ تعالیٰ متقی بنائے، عارف باللہ بنائے. اور جو امت کو جن علماء کی ضرورت ہے وہ اس مدرسے سے پیدا ہو، اللہ ایسا کرے. اس مدرسے سے ایسے عالم پیدا ہو جن کو اس وقت پوری دنیا میں امت کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ایسا قبول کرے. اسی پر یاد آیا وہ چھوٹی جماعت تھی، زیادہ نہیں تھے صحابہ کی، ایک چھوٹی سی جماعت تھی اللہ نے قبول کی. وہ حتیٰ کہ بدر میں 313 کتنے تھے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ کوئی کہتا ہے 7، کوئی کہتا ہے 6، کوئی 5، کوئی 7، کوئی کہتا ہے 7. چلو یعنی بہت کم تھے. ٹھیک ہے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں اس کے اندر کتنی روحانیت ہے. حضرت عمر ایک تھے لیکن ایسی روحانیتیں پوری دنیا کی دکھائی. ایک شخص تھے لیکن روحانیت ایسی تھی پوری دنیا کی دکھائی. وہاں پوری دنیا اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے ایسا ارادہ کرو اور سمجھ جاؤ اپنی ذمہ داریوں، اور سمجھ جاؤ ضرورت کس چیز کی ہے امت کی، ہمیں کن لائنوں پر محنت کرنا ہے. اگر شیطان کا آلہ کار بن گیا اور پھر تو کیا کام ہو جائے؟ پھر تو کوئی کام نہیں ہو جائے. گھر گیا تو گیا، بلال اور کیا نام ہے اس کا طاہر کا، گھر گیا تو گیا. اور کوئی سندھ میں گیا تو گیا، اللہ رحم کرے. سندھ میں بھی وہاں سے بڑا شیطان رہتا ہے، پتہ ہے؟ ادھر سے وہ سندھ گزرتی ہے نا، ادھر سے بڑا شیطان رہتا ہے. ہاں اللہ سے پناہ مانگو. چلو یہ بیچ میں دعا بھی کیا کرو. سمجھو اپنی زندگی کو یعنی سنہری بنا، ایسے اپنی زندگی کو ایسے معمولی سا
جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس لیے تو سب کر کے اسے کیا فرق؟ ایسے طالب علم بنو تو طالب علم ہوتا ہے، ورنہ کیا فائدہ؟ سمجھتا ہے؟ مت شیطان کی نفس کی مان، اچھی طرح سے سن لے بات۔ ہاں تو ہم عرض کر رہے تھے، تھوڑا سا تو سبق بھی ہونا چاہیے۔ ہم عرض کر رہے تھے الف لام میم، قرآن نے یہاں سے شروع کیا، قرآن نے یہاں سے شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لکل کتاب سر، ہر ایک کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، وسر القرآن فی اوائل السور، اور قرآن کا سر، کسی شاعر نے کہا بین المحبین سر لا یفشی، دو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان سر ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، اور اس کو افشا نہیں کیا جاتا ہے۔ هذا سر بین اللہ و بین نبی، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لکل کتاب صفوہ وصفوۃ هذا الکتاب حروف التحجی۔ اب یہ جو اس میں دو قسم کے یعنی مکتبہ ذکر ہو گئے، بعض نے کہا دیکھو یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ کو معلوم، یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم را یاسین کاف یا عین صاد حامیم نون قاف وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں۔ بعض نے کہا اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ بعض نے جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی چیز قرآن میں آ گئی ہے تو لوگوں کی سمجھنے کے لیے آئی، ورنہ بھیجنے کا کیا مطلب؟ اس لیے انہوں نے متکلمین نے کہا لا یجوز ان یرد فی کتاب ما لا یکون مفہوما للخلق، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں کوئی ایسی چیز ہو جائے آ جائے جس میں لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے کوئی مفہوم نہ ہو۔ واحتجوا بالآیات والاخبار والمعقول، اور انہوں نے دلیل کے طور پر آیات کو پیش کیا، حدیثوں کو پیش کیا اور عقلی دلائل کو پیش کیا۔ اب قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں تو تدبر تو تبھی کریں گے جب معنی سمجھ میں آ جائے، اگر معنی سمجھ میں تو تدبر کیسے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ سے نہ ہوتا، غیر اللہ سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، بہت ان کو اس میں اختلافی چیزیں ملتی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ رُوحٌ أَمِينٌ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ قرآن اس میں اترا ہے عربی میں اور عربی مبین میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا تبیانا لکل شیء، تبیانا کہ ہر چیز جو ہے بیان کی ہے قرآن میں۔ تو یہ چیزیں یعنی ان آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کا مفہوم مخلوق کو بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، علیم قال صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بکتاب اللہ، علیکم کتاب اللہ کی کتاب کو، قرآن کو مضبوطی سے پڑھو۔ کیا کرو؟ کیا کہا؟ وہ یہ نہیں کہا صرف یاد کرو، پڑھ لو، مضبوطی سے پڑھو۔ علیکم بکتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں آپ سے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کی خبریں ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اور جو آپ کے بعد آنے والا ہے اس کی بھی خبر ہے۔
वहकुम मा बैनकुम, और जो तुम्हारे दरमियान जो अहकाम है, जो आप लोगों को ज़रूरत है वो भी इसमें है। हुवल फस्ल लैसा बिलहज़, ये कोई ऐसा नाउज़ बिल्लाह बेहुदा कलाम नहीं है। मन तरकहु मिन जब्बार कसमहुल्लाह, अल्लाह जो इसको छोड़ देता है, जो इसको अल्लाह ताला उसकी कमर तोड़ देता है। जो इसको या अय्युहल हुफ़ाज़ इस्माऊ, ये आज़ानिल क़ल्ब, दिल के कानों से सुनो। जो इसको छोड़ देता है, मदरसे में पढ़ा, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा और छोड़ दिया, तकमील नहीं की, इनके तकाज़ुल पर अमल नहीं किया, तो याद रखो ये वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो ये आसान चीज़ नहीं है। वमन इत्तबअल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जो इसके बगैर किसी और चीज़ में हिदायत ढूंढेगा, इसके बगैर किसी और चीज़ को अपना मॉडल बनाएगा, रहनुमा बनाएगा, अल्लाह उसको गुमराह करेगा। और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसके बचने की क्या, उसके हिदायत का क्या जरिया हो सकता है? वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की रस्सी है, ये मजबूत रस्सी है। कौन? कुरान। मत छोड़ना इब्राहिम कभी इसको, इसके साथ लगे रहो, ये अल्लाह की रस्सी है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो जो सीने में अल्लाह की रस्सी है। वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको कदर करो और इसको वज़िक्रुल हकीम वसिरातुल मुस्तकीम, ये ज़िक्र हकीम भी है और सिरात मुस्तकीम भी है। कुरान ज़िक्र हकीम भी है और सिरात, हुवल्लज़ी ला तज़ीगु बिहिल अहवा वला तशरा मिनहुल उलमा, वला कोई आलिम आज तक नहीं गुजरा जिसने कहा बस 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 मैंने ज़्यादा कुरान पढ़ा। किसी का पेट नहीं भरा इससे, किसी का पेट नहीं भरा, किसी ने नहीं कहा नहीं बस मैं आलिम हो गया कुरान का, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आज तक कोई ऐसा आलिम दुनिया में नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो बस बस मैं बड़ा आलिम हो गया कुरान, अब मुझे ज़रूरत नहीं। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कुरान के हर आन नए नए माने खुलते हैं, नए नए जाविये खुलते हैं। हाँ, अगर अंदर में इखलास है, अगर आप अंदर अपना शीशा साफ किया है तो कुरान के अनवार और मानी और असरार और हक़ाइक़ क्या होते, मुनकशफ होते रहते हैं। ये ऐसी रूहानी ग़िज़ा उसको मिलती है, ये ऐसी रूहानी ग़िज़ा उसको मिलती है, काश इस रूहानी ग़िज़ा का कोई तालिब भी हो। बाज़ ने कहा, जो कहा ज़ालिकल किताब, आगे आ रहा है, क्या कहा ज़ालिकल, अब ये कुरान तो ये है हाज़ा होना चाहिए, ज़ालिका क्यों आ गया? ज़ालिका तो दूर के लिए, ज़ालिका किसके लिए? बाईद के लिए, इसमें इशारा लिल बाईद, और हाज़ा इसमें इशारा लिल करीब। तो यहाँ ज़ालिका क्यों आया? कहा ये वो असरार, वो हक़ाइक़ और असरार जो अभी इससे दूर है, उसकी तरफ इशारा। वो असरार और हक़ाइक़ जो अभी इससे क्या है, दूर है, ये उसकी तरफ इशारा है। तो ये क्या है? वला तशबअ मिनल उलमा, कभी कोई आलिम का पेट नहीं भरता, कभी उसको पूरी तशफ़ी नहीं होती, हमेशा से उसमें तिश्नगी बढ़ती ही रहती है, तिश्नगी बढ़ती ही रहती है। जैसे कहती है ऐसी शराब है जिससे प्यास बढ़ती ही रहती है। अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए। वला तनक़ज़ी अजाइबु, और इसके अजाइबात कभी ख़त्म नहीं होते, इसके अजाइबात कभी ख़त्म नहीं हो। मन क़ाला बिही सदक़,
جس نے قرآن سے کلام کیا وہی سچ بولا، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اسی نے سچ بولا۔ ومن حکم به عدل، جس نے قرآن کے مطابق کیا کیا، حکم دیا، اسی نے عدل کیا۔ عدل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، عدل کا تصور بھی باقی لوگ نہیں کر سکتے، باقی لوگ تو عدل کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عدل کس سے کہتے ہیں؟ میں نے ایک بار اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ان دنوں یہاں پنڈت ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان لڑکوں کو یا تو فیل کرتے تھے یا کم نمبر دیتے تھے، میرے جو پنڈت ٹیچر تھے سب نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے۔ میں نے کہا حضرت جی ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی پنڈت لڑکوں کو کم نمبر دیں گے، کیا فیل کریں؟ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، ہمارا بھی جی کرتا ہے کہ جب ہم نمبر دیں ان کو کام دیں، یا کیا کریں، یا فیل کریں۔ ایسا نہیں، آپ کے پاس عدل ہے ان کے پاس عدل نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مسلمان کے پاس عدل ہے، مسلمان بے انصافی نہیں کر سکتا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا وهو اقرب للتقوی، قرآن نے کہا اگر آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے لیکن اگر فیصلہ اسی کے حق میں، آپ کو اسی کے حق میں دینا ہے، آپ کی دشمنی آپ کے فیصلے پر غالب نہ آ جائے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا وهو اقرب للتقوی، یہ اسلام کی تعلیم۔ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو لیکن عدل کرو۔ من حکم به عدل، وہی عدل کرتا ہے جس نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، ہاں فیصلہ کیا۔ یہ عدل اور اور جو اس لیے ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اور یہاں سے دیکھو سب سے پہلے مقدم عدل کو کر دیا۔ اللہ آپ کو حکم کرتا ہے، اللہ آپ کو ان اللہ یأمرکم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کرنے کا، والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ بعض کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھی، اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھی۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعہ تو پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور ان سب چیزوں میں سے احسان کو، اپنے ذوی القربیٰ کو صدقات زکوٰۃ دینے کو، اور دوسری چیزوں سے مقدم کس چیز کو کیا؟ عدل کو کیا۔ اب یاد رکھنا چاہیے یہ عدل اسلام میں کتنا ضروری ہے، دین میں کتنا ضروری ہے، مسلمان کی زندگی میں عدل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس عدل کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ عدل کون کرے گا؟ عدل کون کرے گا؟ جس کو پتہ عدل کیا ہے، جس کو پتہ ہے عدل، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، نادان عدل کیا کرے گا، جاہل عدل کیا کرے گا؟ تو پہلے سیکھ ادب، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اب یہ عدل اپنی زندگی میں افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو، افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو، بیچ کا راستہ ہو، اپنے مزاج میں، اپنی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی گھر ازدواجی زندگی میں، اور ہر چیز میں یہ عدل کا راستہ۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اسی لیے کہا گیا یعنی امتاً وسطا، اس امت کو کیا کہا گیا؟ امتاً وسطا، وسطا جو یہ عدل کے راستے پر سیکھے گا عدل، نہ پھر مفتی بننا، عدل سیکھے بغیر مفتی نہیں بننا، پتہ نہیں کیا فتویٰ دے دے گا۔ پہلے عدل سیکھو پھر مفتی بنو،
ٹھیک ہے نا؟ ایسے مفتی بنے گا. پہلے عدل سیکھنا، اپنے جذبات کو قابو کرنا. لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا وهو اقرب للتقوی. ہاں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور ہر چیز میں حق کا فیصلہ کرنا، عدل کا فیصلہ کرنا، نہ افراط نہ تفریط. اور اس عدل کو یہ اتنا جامع لفظ ہے، یہ اتنا جامع لفظ ہے اور ہر انسان کے ہر پہلو پر حاوی ہے. اگر صرف ایک عدل آئے گا تو ولی بنے گا. اگر زندگی میں عدل آیا تو ولی بن گیا. اور عدل جو نہیں کرے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ عدل نہیں کرے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم. اور ظالم ولی نہیں ہو سکتا، ظالم جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.